معزز ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ میں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے برے مزاج کی عورت، یعنی جس کا ٹیمپرامنٹ برا ہے، وہ ہر وقت غصے میں رہتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، بیڈ لینگویج یوز کرتی ہے۔ تو یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو اسلامی شعار سے دور رہتی ہیں۔ پیرنٹس نے ان کی گرومنگ صحیح خطوط پہ نہیں کی ہوتی، ان کو نہیں بتایا ہوتا کہ شوہر کا کیا مقام ہے اور آپ نے کیسے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور جب آپ سسرال میں جاتی ہیں تو آپ نے کیسے ان سارے رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، جس میں شوہر کے والدین آ جاتے ہیں، اس کے بہن بھائی آ جاتے ہیں۔ تو ایسی خواتین جو ہوتی ہیں اپنی من مرضی کرتی ہیں، ایگو ان کی بہت بڑی ہوتی ہے، اور ان کے بیسیکلی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کنٹرول حاصل کرنا ہے، شوہر پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، پورے گھر پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، ساس پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، اور سب پہ کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی غلط تھنکنگ ہے۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ جب بیٹے کی شادی کریں، بلکہ اس سے بہت پہلے جب وہ ابھی بچی ہی ہے، تو اس کی ٹریننگ صحیح خطوط پہ کریں، اسے ملنا جلنا، رشتوں کی اہمیت، رکھ رکھاؤ، اسلامی شعار سکھائیں، سلیقہ مندی سکھائیں، گھر سنبھالنا سکھائیں، کوکنگ سکھائیں۔ تو یہ ساری سکلز اس میں ہونی چاہیے، لیکن بعض عورتیں اس بات کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتی ہیں، اور وہ آئے دن لڑ جھگڑ کے یا تو پیرنٹس کے پاس چلی جاتی ہیں، اور پھر ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اگر ان کے بچے ہیں تو کہ بچوں کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو بلیک میل کر لیں گی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری پرواہ کرے نہ کرے، کوئی بھی مرد اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ بعض مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کی بھی نہیں پرواہ کرتے، وہ اپنی دوسری سرگرمیاں ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن موسٹلی جو اچھے مرد ہوتے ہیں وہ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ایک بد زبان بیوی کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ تو وہ بیوی پھر ان بچوں کو ہتھیار، یعنی ایک قسم کا بلیک میلنگ ٹولز ہے، وہ اس کو یوز کرتی ہے اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈکٹیٹ کرواتی ہے کہ میں نے تو ایسے ہی رہنا ہے، میں نے تو ایسے ہی بیہیو کرنا ہے، اور اگر آپ یہ سب نہیں برداشت کر سکتے تو پھر اپنے بچوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اور یہ ہوا بھی ہے کہ ان عورتوں نے بچوں کو اتنا پوائزن کیا کہ اگر شوہر نے عدالت کے ذریعے بھی ان سے ٹائم لیا، ملنے کی کوشش کی، تو بچوں نے انکار کر دیا۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ان بچوں کی بھی زندگی بہت ڈسٹرب گزرتی ہے، وہ ایک معاشرے کے کارآمد شہری نہیں بن پاتے، لیکن یہ سارا انہیں اپنے والدین کی غلطیاں بھگتنی پڑتی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو خاتون بد زبان ہے، جب یہ لڑ جھگڑ کے اپنے چلی جائے گی میکے، وہاں جا کے ان کا بھی جینا دوبر کر دے گی۔ اگر اس کے گھر میں بھائی ہیں، بھابیاں آ گئی ہیں، تو یہ ان سے بھی لڑے گی، پھر یہ ایک محاصرہ ادھر بھی کر دے گی، اپنی ماں کو اپنی بھابیوں کے خلاف اکسائے گی، بھائیوں کو بہنوں کے بیویوں کے خلاف اکسائیں گی، تو گھر کا ماحول بھی برباد کر دیں گی۔ تو یہ وہ فحش غلطیاں ہیں جو خاتون کرتی ہیں، اور پھر جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں تو پھر بھی ان کی چلتی ہے، لیکن جب ماں باپ رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ پھر ان میں اگر کوئی حسین ہو، خوبصورت ہو، تو ان کو یہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس موجودہ شوہر سے جان چھڑائیں گی تو ہمارے لیے رشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن پھر ان کو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ جو رشتے کی لائنیں تھیں وہ صرف ان کو استعمال کرنا چاہتی ہیں، کوئی ان کو اپنی عزت بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
میں نے ایسی بھی خاتون دیکھی ہیں، مسالے ہیں، جنہوں نے اسی بنیاد پہ گھر چھوڑ دیا کہ ہمیں روٹی بنانی پڑتی ہے، گھر میں فرض زیادہ ہیں، ہمیں 5 6 7 8 بندوں کی روٹی بنانی پڑتی ہے، اور اس بات کو لے کے روٹ کے گھر آ گئی۔ پھر ماں بھی ان کی سمجھدار نہیں تھی، اس نے بھی کہا بھی ہاں میری لاڈو پلی بیٹی ہے، میں نے کوئی نوکرانی تو نہیں دی یہ سب کرنے کے لیے۔ تو نادان دوستوں میں سمجھایا دفع کرو، چھوڑو، اور بہت مل جائیں گے، تم اتنی خوبصورت ہو، جوان ہو، تو رشتے بڑے، تو طلاق دلوا دی۔ پھر طلاق کے بعد وہ سارے بھاگ جاتے ہیں، شروع میں مشورے دینے والے آگے آگے ہوتے ہیں، اور بعد میں جب وہ اپنا گھر برباد کر لیتی ہے تو پھر وہ ان کو ایک ایسی دیوار لگتی ہے ریت کی، اگر ہم نے اس کا سہارا لیا یا اس کے پاس آئے تو یہ ہمارے اوپر ہی گر جائے گی۔ اور پھر وہ خاتون بھی دیکھی ہے میں نے، جو صرف گھر میں اس نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اسے 10 بندوں کی کھانا بنانا پڑتا تھا، روٹیاں بنانی پڑتی تھیں، کہ وہ اتنی مجبور ہو گئی کہ شادی اس سے کسی نے کی نہیں، ماں باپ ساتھ چھوڑ گئے، ڈیتھ ہو گئی ان کی، تو پھر باپیوں نے بھی گھر سے نکال دیا۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی کھولیوں میں رہنے لگ گئی، کہ جو ایک کمرے کا مکان ہوتا ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور ان کو پھر جب وہ نوکری کے لیے نکلی تو ان کی اتنی ایجوکیشن بھی نہیں تھی، ماں باپ نے ان کو پڑھایا بھی نہیں تھا، تو کسی فیکٹری میں گئی تو کہا ہمیں نوکری چاہیے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو مزدور وغیرہ ہیں، ورکرز ہیں، ان کے لیے کھانا بنانا ہوگا۔ تو کہتے بہو مجبور تھی، اب تو اس کے پاس کوئی سورس ہی نہیں تھا، تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، تو اس نے کہا میں قبول ہے، میں کر لوں گی کام۔ تو پھر اس کو 40 50 بندوں کا کھانا بنانا پڑا، اور ان کی روٹیاں پکانی پڑیں۔ تو پھر وہ سوچتی تھی کہ اسے تو اچھا تھا میں اپنے شوہر کا گھر نہ چھوڑتی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کا شوہر کے حالات بدل گئے تھے، اور ان کے گھر میں دولت کی ریل پہ لوگی تھی، ملازم آگے سے یہ سارے کام کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ کبھی بھی وقتی طور پہ انسان کو کمپرومائز کرنا چاہیے۔ شادی تو نام ہی کمپرومائز کا ہے، جہاں اس میں عورت کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ زیادہ تر عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ عورت کو اپنی عزت سمجھیں، ان کو ملازمہ ہی نہ سمجھیں، اور ان کے جو اسلام نے نان نقفہ کے اور دوسرے حقوق دیے ہیں وہ پورے کریں، اور مل جل کے پیار و محبت سے رہیں۔ تو جب یہ سب یہ خیال کریں گے تو ایک ہیپی فیملی کی طرح آپ خوشحال گھرانے میں رہیں گے، آپ کے بچوں کی بھی اچھی تربیت ہوگی، اور وہ بھی معاشرے کے کارآمد شہری بنیں گے۔ تو امید ہے آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو، جو آپ کا اپنا چینل ہے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اپنی قیمتی آرا سے مجھے آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔